کے بعد میں دعوت خطاب دیتا ہوں امیر مقام صاحب کو۔ تیرا مقام میرا مقام، تیرا مقام میرا مقام، محترم امیر مقام صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام صدر آزاد جموں کشمیر، مہربانی، شکریہ، بہت مہربانی۔ انتہائی قابل احترام شاہ غلام قادر صاحب، جناب، شکریہ، بہت مہربانی، تھینک یو، بہت مہربانی، شکریہ، پلیز۔ انتہائی قابل احترام ہمارے AJK کے صدر شاہ غلام قادر صاحب، جس کی لیڈرشپ میں اسی طرح مواقع ہمیں ملتے رہے۔ میں انتہائی بڑا بھائی راجہ فاروق حیدر صاحب، جس کو میں پہلے اتنا نہیں جانتا تھا، اور جب بات ہوئی ہمارے کے حق میں اور مجھے موقع ملا بارڈرز پر جانے کا، تو ہمیشہ اس کی وہی پسٹل ساتھ ہوتے ہوئے، اور ہمارے ساتھ جتنا خلوص اور محبت کا بندہ ہے شاید بہت کم اس طرح ملیں گے، تو میرے اسی سے ایک محبت اور پیار کا رشتہ، پہلے بھی اس کے لیے احترام کا رشتہ تھا، مگر بہت بڑھ گیا، اور اس کی وہی اخلاص محبت چھوٹوں کے ساتھ چھوٹا اور بڑوں کے ساتھ بڑا، تو مجھے اس کے میں دل سے رسپیکٹ کرتا ہوں۔ میرے بھائی انتہائی قابل احترام مشتاق منہاج صاحب، جس نے میرے بارے جو الفاظ کہے، میں کہتا ہوں بہت زیادہ کہے، مجھ میں اتنا صلاحیت نہیں، مگر مشتاق منہاج صاحب کے بارے میں اتنا کہتا ہوں کہ یہ میرا استاد رہے، میرا ٹیچر ہے۔ جب میں 2002 میں پہلی دفعہ قومی اسمبلی کا ممبر بنا اور پھر وزیر بنا اس کے بعد، تو اس کے مجھے بہت رہنمائی حاصل رہی۔ جب یہ یہاں صحافت کرتا تھا اسلام آباد میں، تو میں نے اس سے بہت رہنمائی لی ہے، اور اس سے اکثر چیزوں میں یہ مجھے گائیڈ بھی کرتا تھا، تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ لگ رہا ہے چھوٹا، مگر چھوٹا نہیں ہے، اس طرح اپنے آپ کو فٹ رکھا ہے ماشاءاللہ۔ تو میری اس زمانے سے اس کے ساتھ ایک بھائیوں والا رشتہ، میں کہتا ہوں کہ سارے افتخار گیلانی صاحب جو یہاں موجود ہے، اور نجیب نقی صاحب، دوسرے ہماری پوری لیڈرشپ یہاں موجود ہے، اور سب سے بڑھ کر جو آج ہمارے ساتھ اس قافلے میں شامل ہوئے راجہ ثاقب مجید صاحب، ماشاءاللہ ایک جوشیلا، جذباتی، اور میں نے پہلی دفعہ اس کی تقریر سنی، اور اس نے اس میں ہوتے ہوئے تمام پہلو کو بھی جس انداز سے کور کیا، بہت بڑی بات ہے۔ تو مجھے مزید خوشی ہوئی کہ ہمارے ٹیم کا حصہ اس طرح شخص بھی بنا جو ہر چیز کو جانتا بھی ہے اور اس کے بارے بات بھی کر سکتا ہے۔ میں انتہائی قابل احترام، پلیز یار، پلیز مہربانی، انتہائی قابل احترام ہمارے ساتھ، جس کی میرے ساتھ پہلے بھی ایک دو دفعہ نشست ہوئی، بریگیڈیئر خان محمد صاحب، جس کا تعلق وہی باغ سے، اور اس میں باغ میں ہماری دوسری شمولیت جو لاسٹ ٹائم میر اکبر صاحب جو AJK کا وزیر رہا، ہم چند دن پہلے
وہی کشمیر کونسل کے آفس میں اس کی شمولیت ہوئی، مگر آج جو ہمیں اندازہ لگا کہ لوگ وہی تو آ ہی نہیں سکیں گے، زیادہ ہے، تو آج ہم نے انتخاب کیا۔ اس کے لیے میں اپنے بھائی شاہ جی صاحب جو یہاں کا مالک بھی ہے اس کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں یہ سہولت دی۔ مجھے یہ نہیں تھا پتہ کہ اتنا اسلام آباد کے اندر اتنا بڑا ہال بھی موجود ہے جس میں ہزاروں کی تعداد میں، آپ میڈیا والا نیچے مگر اوپر اگر دیکھیں تو ہزاروں کی تعداد میں مجمع اوپر ہے، اور یہاں اسٹیج پر دیکھیں تو اس کا بھی میں تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں اپنے دونوں جو ہمارے ساتھ آج شمولیت اختیار کی، تو یہ اکیلے نہیں، ان کے ساتھ ہزاروں کی تعداد میں پیچھے اس کے سپورٹر حمایتی ہے۔ میں ان دونوں کا، ثاقب مجید صاحب کا اور بریگیڈیئر خان محمد صاحب اور ان کے ہزاروں کی تعداد میں ساتھیوں کا اپنی طرف سے اور پوری پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کی طرف سے، پوری پاکستان مسلم لیگ نون کی پاکستان مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ کی طرف سے اور تمام پاکستان مسلم لیگ نون کی ورکروں کی طرف سے تہ دل سے شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، اور ان کو اس قافلے میں باقاعدہ شمولیت پر مبارکباد بھی دیتا ہوں۔ میں اپنے AJK کے تنظیم جو شاہ غلام قادر صاحب لیڈ کر رہے، وہ سب کو، اس کی قیادت اور اس کی پوری ٹیم کو جو ہر ایک نے اپنا حصہ ڈالا، ان سب کو مبارکباد دیتا ہوں، ان سب کو شاباش دیتا ہوں کہ یہ ان کی محنت کا نتیجہ ہے، ان کی ایفرٹس کا نتیجہ ہے کہ مختلف اسی طرح بااثر شخصیات، انفلوئنشل لوگوں کے ساتھ رابطہ کر کے اور وہی مسلم لیگ کا حصہ بنا رہا ہے۔ تو میں نے آج جو آپ کا جذبہ اور ولولہ اس حال سے باہر سڑک پر بھی جو دیکھا منظر، اور سڑک کے بعد جب اس حال میں آپ داخل ہوئے بھی دیکھ لیا، تو میں اپنی کشمیر کی پوری لیڈرشپ کو بھی اور تمام ورکروں کو بھی یہ یقین دلاتا ہوں کہ اگر اسی طرح جذبے والے لوگ ہو تو کوئی ان کو شکست دینا ناممکنات میں۔ میں تو آپ کو کہتا ہوں کہ یہ جذبے والی ٹیم تو انشاءاللہ تعالی آپ سب کو میں آپ کا پلیز ایک برائٹ مستقبل دیکھ رہا ہوں، اور انشاءاللہ تعالی یہ وقت آنے کے ساتھ وقت بوقت یہ ثابت ہو رہا ہے۔ میں نے جو فاروق حیدر صاحب نے بات کی اس کو آگے لے کر کہ اگر آج ہمارے ساتھ یہ شمولیتیں ہوئی اتنی بڑی تعداد میں، تو یہ کوئی گورنمنٹ کے لیے نہیں آئے، حکومت کا حصہ بننے کے لیے نہیں آئی، مگر ایک نظریاتی پارٹی جس طرح انہوں نے اپنے تقاریر میں وہ ریزن اور وجوہات بھی بتا دیے کہ اگر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں تو ملکی مفاد، پاکستان کی مفاد اور آزاد جموں کشمیر کی مفاد میں، اور اپنے LOC سے پار وہی مقبوضہ جموں کشمیر میں جو ہمارے بہنیں اور بھائی ہیں ان کی مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور پاکستان مسلم لیگ کی ماضی کے ٹریک ریکارڈ اور اس کی لیڈرشپ جو ہمارا قائد میاں محمد نواز شریف صاحب ہے، اور یہاں جو ہمارا پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب لیڈ کر رہے ہیں، ان کی ماضی اور خدمات کو دیکھ کر اس لیے ہم اس کا حصہ بنتے جا رہا ہے، اور وہ کشمیر کی مفاد میں اور پاکستان کی مفاد میں بہت بڑی بات ہے۔ میں ایک دفعہ پھر ان کے جذبے کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میں ان سب کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ نے جو اعتماد کا اظہار کیا اور جس مقصد کے لیے کیا، انشاءاللہ تعالی ہماری بھرپور کوشش ہوگی کہ ہم اس پر ہماری قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی اس دن ہماری کشمیر کی لیڈرشپ کے اس کے ساتھ وہی میٹنگ ہوئی، اور فاروق بھائی پھر
پرائم منسٹر پاکستان شہباز شریف کے ساتھ میٹنگ ہوئی، تو اس میں اور میں اس میں اپنے سیکرٹری جنرل حسن اقبال صاحب کا بھی مشہور، اس کا فرض بھی بنتا ہے کیونکہ ہمارا سیکرٹری جنرل ہے، مگر ساتھ ساتھ میں رانا ثناء اللہ صاحب کا بھی یا اس موقع پر موجود نہیں ہے، اس کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے کشمیر کے، اگر ہمارے اپنے پارٹی کے ایشوز اور ہمارے پارٹی سے ہٹ کر وہی کشمیر کے جتنے ایشوز سامنے آئے آپ کے سامنے ماضی میں، تو اس میں بھی اس نے بھرپور میری رہنمائی کی اور میرا ساتھ دیا، تو اس لیے میں اس کا بھی تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور مجھے یقین ہے کہ جب اس طرح ایک ٹیم ورک ہو اور ایک جذبہ ہو، تو جب ٹیم کا لیڈر بھی اس طرح ہوتا ہے، جس طرح ہمارا قائد نواز شریف صاحب ہے کہ وہ جو کشمیریوں کے لیے سوچتا ہے وہ کشمیری خود بھی نہیں سوچتے، اور اس دن یہ بات سامنے آ گئی، اس نے کہا کہ میری یہ خواہش ہے کہ یہ نہ ہو کہ ہر دفعہ کشمیری گورنمنٹ اور عوام اسی طرف دیکھ لے کہ ہمیں کیا حصہ ملنا ہے، ہمیں کتنے فنڈ ملنے ہیں، ہمیں کیا چیز ملنا ہے، یا جی بی کے عوام اس طرف دیکھ لے۔ تو اس نے کہا کہ ان کی طرف سے ڈیمانڈ آنے سے پہلے یہ ہماری ڈیمانڈ ہونی چاہیے کہ یہ دن بھی بالکل ختم ہو جائے اور اس کے حق آبادی اور NFC کے ذریعے اس کو اپنا حصہ ملتا رہے اور اس کا وہ اپنا پلان بناتے رہے اور اس کو آزاد جموں کشمیر اور جی بی کو آگے لے کے جائے۔ تو جب لیڈر کی یہ سوچ ہو تو نیچے ورکر ہم جیسے ورکروں کا بھی وہی سوچ ہونا چاہیے۔ میں ان کو جو بات ہوئی کشمیر کی، اور ثاقب صاحب نے تو بہت تفصیلی باتیں کی، تو یہ ہمارا ویژن جب سے میں آیا ہوں اور پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں وہ اتنا اپنا گو مصروفیات کے باوجود وہی کشمیر کو وقت دیتا ہے، ٹائم دیتا ہے، اور اس چیز میں نہیں آتا ہے کہ کشمیر کے ہر ایشو میں اگر پہلے وہی کرائسس آئے اس میں بھی اس کی لیڈرشپ میں ہم نے کام کیا، ہم سے پوچھتا رہا، اگر اس کے بعد اس کے ذہن میں یہ ایک ڈریم خواہش کہ وہی جو دانش اسکولوں کا ابتدا اس نے وہی سے کر دیا پنجاب سے، اور پھر نواز شریف صاحب جب آئے اس نے اس کو جاری رکھنا، اور ابھی دوبارہ جب شہباز شریف صاحب کو موقع ملا تو اس نے بغیر اس کے کہ لوکیشن ہے نہیں ہے، حصہ ہے نہیں ہے، اس نے یہ فیصلہ کر دیا کہ کیوں نہ ہمارے ان محافظوں کو جس کی پاکستان کی دفاع میں ان کا خون شامل ہے، کیوں نہیں ان غازیوں اور شہیدوں کی سرزمین اور اس میں بسنے والوں کو کیوں وہ دانش اسکول نہ دیا جائے۔ تو اس نے وہی کئی دانش اسکول کا باقاعدہ افتتاح بھی کیے، بن بھی رہے کہ ہمارے وہی ٹیلنٹ رکھنے والے، خواہ وہ جی بی میں، گلگت بلتستان میں یا آزاد کشمیر میں، کہ وہی ٹیلنٹ رکھنے والے نوجوان سامنے آ جائے اور ملک کی ترقی کے لیے، پاکستان کی ترقی کے لیے، AJK کی ترقی کے لیے اپنا رول ادا کرے، ان کو مفت تعلیم دیا جائے، ان کے ٹیلنٹ کو ہائی لائٹ کر دیا جائے۔ تو آپ جگہ بہ جگہ دیکھ رہے ہیں، میرے کوٹلی کا بھائی بھی سٹیج پر بیٹھا ہوا ہے، وہی میں بھی اس دن جب کوٹلی گیا اس کی تشنگی کے کوٹ کی رہ گیا ہے، تو میں نے وہی بھی ان کے لیے اعلان کیا، اور پرائم منسٹر صاحب نے اس کو بھی انڈورس کر دیا کہ جو آپ نے اعلان کیا ہے اس کو بھی میں آگے انشاءاللہ تعالیٰ وہی بھی بنا کے دیں گے۔ اس طرح وہی لیپ ٹاپ کی آپ دیکھ رہے ہیں، میں خود بھی گیا کوٹلی یونیورسٹی، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب اس دن خود بھی مظفرآباد گئے، اور آگے میں پہنچ بھی وہی جا رہا ہوں کہ ان بہنوں بھائیوں میں جو ٹیلنٹ رکھتے ان میں بھی لیپ ٹاپ اور اس کی تقسیم ہو۔ اس طرح کشمیر کے کئی ایشو، یہ جو میرپور کا مشہور ایک پل کا کئی سالوں سے ایشو چل رہا ہے، تو وہی انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد اس میں 80% کام ہو گیا ہے، اور ہماری خواہش ہے کہ بہت جلد آئندہ سال اس 2026 میں پرائم منسٹر شہباز شریف جائے اور اس کا باقاعدہ افتتاح کرے اور ان لوگوں کا وہی ڈریم خواب پورا کرے۔ اس طرح دوسرے جو اس کے ایشوز ہیں، میں ساری جو بھی کشمیریوں کی ہم سب کی ایک ہی بات ہے، ہمارے پارٹی اور لیڈرشپ کا وہی بھی ایجنڈا اور سوچ ہے۔ دوسرے لوگوں نے جو وہی بات کی، خواہ وہ ایکشن کمیٹی کے نام سے یا دوسرے AJK گورنمنٹ کے نام سے، ہم سب کا ایک اسی بارے میں
کہ ہم چاہتے ہیں کہ جتنا میکسیمم ریلیف کشمیری عوام کو دے سکتے ہیں ہم نے ماضی میں بھی دیا ہے اور انشاءاللہ دیتے رہیں گے، وہ آئندہ بھی دیتے رہیں گے۔ ہمیں احساس ہے، ہم ریئلائز کر رہے ہیں کہ کشمیری اور جی بی کے بارڈر پر رہنے والے وہی لوگ جن کی بغیر تنخواہ لیے ہوئے وہی پاکستان کی بارڈروں کی حفاظت کر رہا ہے، وہی چوکیداری کر رہا ہے، اپنا خون دے رہا ہے، تو اس کو جو بھی دیا جائے وہ کم ہے۔ اگر سب کچھ ان کو دیا جائے بھی کم ہے۔ ہماری تو یہ خواہش ہے کہ کم ریٹ کیا، سبسیڈائز ریٹس کیا، اگر ان کو کوئی چیز ہم مفت اپنے ان حالات کو دے کر دے سکتے ہیں تو ان کو ملنے چاہیے۔ ان کی تعلیم کی سہولیات، ان کے صحت کی سہولیات، ان کے دوسرے سہولیات، تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنا یہ رول شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ میں اس کے لیے ادا کرتے رہیں گے۔ مجھے یہ بھی بہت خوشی ہو رہی ہے آج کہ ہماری کشمیری لیڈرشپ یہاں موجود ہے۔ میں جس کونے میں کشمیر کے گیا اور میں نے دیکھ لیا، ہر جگہ تقریباً میں گیا، اور وہی ڈیولپمنٹ دے گی، وہی ترقی دے گی۔ تو سب نے یہ کہہ دیا کہ مسلم لیگ کی نشانی ہے۔ فاروق حیدر صاحب موجود ہیں، جب پرائم منسٹر تھے، ہر ایک روڈ کا میں نے پوچھا کتنی بہترین فلا چیزیں، تو اللہ تعالیٰ کی فضل و کرم میں وہی ابھی کشمیری عوام دیکھ رہے ہیں۔ جذبات میں آنے کی بات نہیں ہے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ کون سی پارٹی اور کون سی لیڈرشپ ہے کہ وہی بہترین کام کر سکتا ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ان عوام کی اس اعتماد پر ہم پورا اتریں گے۔ اور میں نے یہ بات ضرور، میں خود بھی ایک ورکر بندہ ہوں اور کے پی کے میں کئی سالوں سے پارٹی کو لیڈ بھی کر رہا ہوں، عوام کے اندر ہی سے ہو، تو میں نے وہی جو ٹیم دیکھی، تو میں جو اسٹیج پر بیٹھی ہوئی لیڈرشپ ہے، شاہ غلام قادر صاحب، فاروق حیدر صاحب اور پوری ٹیم کو بھی میں دوبارہ مبارکباد دیتا ہوں کہ میں جس ضلع اور کونے میں گیا تو واقعی اس طرح بہترین لوگ اور بہترین ٹیم کسی اور پارٹی کے ساتھ بہت کم ملیں گے۔ جس طرح لائل مخلص ٹیم میں نے دیکھ لیا، اس ٹیم سے کام ہی لینا ہے، ابھی کام ہی لینا ہے کہ وہ ٹیم کی میں آپ سے بھی استدعا کرتا ہوں کہ آپ ہر بندہ اس میں کمپٹیشن کرے کہ کس کو آگے لاتے ہو اور کس کو شامل کر رہے ہو۔ اور ابھی تھوڑا ٹائم ہے اس کے لیے عملی، یہ ہماری پارٹی کے لیے نہیں، یہ کشمیر کی مفاد کے لیے اور پاکستان کی مفاد کے لیے آپ کو اپنا رول ہر ایک کو ادا کر لینا چاہیے۔ میں اس موقع پر اگر ذکر نہ کرو اس خاکی وردی والوں کی، افواج پاکستان کی اور فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی لیڈرشپ کی، کہ جس طرح وہ ڈٹ کے انہوں نے نہ صرف پاکستانیوں کے دل جیت لیے، کشمیریوں کے دل جیت لیے، بلکہ پوری دنیا میں اپنا ایک سکہ اور ریٹ قائم کر دیا۔ اور پوری دنیا میں وہی جو مشکل ترین صورتحال، میں اس ٹائم کی آپ کو بھی وہی جو بارڈر پر لوگ رہ رہے تھے، جو شاہ صاحب بیٹے اور ساتھ وہی فاروق حیدر صاحب جہاں گئے، وہ آپ کی دوسری تمام لیڈرشپ، تو وہی جو جذبہ میں نے کشمیریوں میں دیکھا، میں نے اس ٹائم کہہ دیا کہ ان حالات میں کہ کہتا ہے حملہ ہونے والے ہیں۔ ہم جب نیلم ویلی میں تھے، رات کو میسج آیا، پریس کانفرنس ہوا تھا تارڑ صاحب کا کہ آئندہ 12-20 گھنٹے میں ہندوستان حملہ کرے گا۔ تو ان حالات میں میرے پاس جو لوگ آئے کہ آپ کو واپس جانا چاہیے، تو میں نے تو معذرت کر دی کہ ہماری ہسٹری تاریخ یہ ہے کہ ہم اپنے آباء و اجداد سے سنتے آ رہے ہیں کہ جب 1947-48 میں کشمیر کی آزادی تھی تو یہاں سے اپنے 30 بندوقیں لے کے کئی کلومیٹر وہی پیدل سفر کرے اور وہی جا کر کشمیریوں کے ساتھ شانہ بشانہ لڑے، ان کی شہادتیں بھی وہی ہوئی اور وہ غازی بھی بن کر آئے۔ تو میں نے کہا میں تو ان لوگوں میں سے ہوں، میرے لیے تو اچھی بات ہے کہ آپ کے ساتھ رہوں، مگر میری اپنی جگہ کل جب ہم نکل گئے اور شاہ صاحب کی جلسے میں چل رہے تھے تو میرا یہ خیال تھا کہ کوئی بندہ نکلے گا نہیں، کیوں نکلے گا اگر یہ سوچتے کہ حملہ ہونے والے، مگر میں نے جو لوگوں کا جذبہ دیکھا وہی اسی طرح سمندر کی طرف نکل آئے۔ اور پھر اگلے روز ہم چکوٹی جب جا رہے تھے، دوسری دفعہ جو میں فاروق حیدر صاحب کی اس پستول کا ذکر کر رہا ہوں، وہی وہ جذبہ بھی قابل دید تھا۔ اور اگر ہم
بارڈر پر گئے اپنے فوجی بھائیوں کے ساتھ تو ان میں ایک خوشی تھی. میں حیران رہ گیا جب ہم گئے ان کے پاس. وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اس دن کے انتظار میں کہ کوئی پراکسی وار جو لڑ رہا ہے آج تو ہمیں پہلی دفعہ موقع ملے کہ ہم ڈائریکٹ لڑے. اور یہ تو ہماری تمنا ہے, ہماری خواہش ہے کہ ہم ان کے ساتھ آگے. تو میں نے کہا یہ جذبہ اگر ہمارے افواج کا بھی یہ جذبہ ہو اور ہماری قوم کا بھی جذبہ ہو تو اس کو شکست دینا آسان کام نہیں ہے. اور میں اس موقع پر اپنے بارڈر سے پار اگر ان بہنوں اور بھائیوں کا ذکر نہ کرو, بہت زیادہ زیادتی اور ظلم ہوئی. میں تو کئی دفعہ سوچتا ہوں, پہلے بھی سوچتا تھا, مگر جب خاص کر میں کشمیر افیئر کا منسٹر بنا کہ یہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں. اگر کوئی 1 سال 2 سال جیل میں رہے ان کا کیا اشر ہوتا ہے, تو یہ کس ٹائپ کے لوگ ہیں, کس طرح میں کہتا ہوں فولاد سے بھی بنے ہوئے سوچ ہے اس کے اور اس کے ذہن کہ وہ کتنے سال ہو گئے 77-78 ایئرز یہ جنگ لڑ رہا ہے, ان پر کتنی